جانور کریں اسی کو پسند ہنر بھی کریں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو آپ کو پسند ہو وہ ہمیں بھی پسند ہو حضرات. لیکن چلو ذرا سا انہی شعرا کے جملوں کے کاندھے پر سوار ہو کر مدینے چل چلو. جھوم کے بولو نا, اور مستی میں بولو, اور رنگ میں بولو. انہی شعرا کے جملوں پر سوار ہو کر مدینے چلو. دیکھا نہیں ہے تصور میں مدینے کے کھجور آ گئے تو غریب نبی کا عاشق وہیں سے اچھل پڑتا. کاش میری نگاہوں سے حجاب اٹھ جاتے, کاش میری نظروں سے پردے ہٹ جاتے, کاش پہاڑ پاس ہو جاتے, کاش سمندر سمٹ کے آ جاتا, کاش زمین کو سطح سمٹ جاتی اور ایک قدم میں یہاں سے بڑھا دیتا اور رسول کونین کے مدینے کے کھجور کے باغات میں پہنچ جاتا. حضرات اب ذرا سا ذہن کو قریب کر لیجیے. لیلا سب کی پسند نہیں ہے, لیلا کی آنکھیں سب کو پسند نہیں ہے, لیلا کی زلفیں سب کو پسند نہیں ہے, لیلا کا چہرہ سب کو پسند نہیں ہے. لیکن ایک ایسا چہرہ ہے, جسے عرب والے بھی پسند کرے, عجم والے بھی پسند کرے, روم والے بھی پسند کرے, روم والے بھی پسند کرے, اس رسول کو پسند کرے, پنجابی کو کہنے دو آدم جسے پسند کرے, موسیٰ جسے پسند کرے, عیسیٰ جسے پسند کرے, یعقوب جسے پسند کرے, ہود جسے پسند کرے, لہود جسے پسند کرے, ہمارے یار رب جسے پسند کرے, رب جسے پسند کرے. اب ذرا سا ذہن کو قریب کر دو. جو پسند نہ ہو وہ روح کے خلاف. یار اسے بچا کر رکھتے, ابھی بہت سے لوگ آنے والے ہیں. چلو آ گئے ہو آ گئے, دوبارہ مت آنا, یہ لے کر مت آنا. جھوم کے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے. اگر سننے کا موڈ ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو. اب اسٹیج والوں کے بارے میں اب تھوڑی جانچ کا وشے بنے گا. آپ پتہ نہیں ہے کہ کہیں رکھ کے آئے ہیں. کہ جس پر رکھ لیجیے گا وہ بھی بولے گا نہیں ہے. ذہن کو قریب کیجیے, آج گفتگو ہو جائے. روح کی پسند, روح کی پسند. روح کو کیا پسند ہے؟ جسم کو پسند ہے ایسا مکان, جسم کو پسند ہے اچھا مکان, روح کو پسند ہے اچھی خوشبو. اور جسے روح پسند نہ کرے وہی روح ریئیکٹ کرتی ہے. مثلا بدبو روح کو پسند نہیں, شراب روح کو پسند نہیں, حرام اور ناجائز روح کو پسند نہیں, لیکن خوشبو روح کو پسند ہے. روح کو پسند ہے. اب ذہن کو یہی روک لیجیے. ایک ہائی ٹیک جھگڑا ہے, اس کو حل کر لیا. ہائی ٹیک جھگڑا آفت یہ ہے کہ یہ میرا کالج اور یونیورسٹی اور اسکول کا نوجوان آج کل بکھر رہا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ مولانا لوگ بلا وجہ جھگڑا کراتے, کلمہ ایک, قرآن ایک, اللہ ایک, رسول ایک, سب ایک. تو یہ ہاتھ پائجامہ والوں کے آنے کے بعد مسجد کیوں دھلواتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میری قوم کے عزیز, میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں آپ کا ہمدرد ہوں. علماء اہل سنت سے آپ کو کوئی الرجی نہیں ہے, لیکن رسول اللہ کے غداروں سے آخری سانس تک لڑنے کے حوصلے. ہم کو ٹھنڈا لگ رہا ہے. جھگڑا یہیں سے شروع ہے.
کہ یہ ہاتھ پجامہ والا مولوی کہتا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو نماز نہیں ہوگی. علماء کرام کی توجہ چاہو جگہ اسی. اور میں بھی کہتا ہوں بندگی میں بندے کی کیا ضرورت؟ بندگی میں بندے کی کیا ضرورت؟ بندے کی کیا ضرورت؟ مولانا پورنما بندگی رکھی تو دیکھا ایک مولانا پوری رات گلا پھاڑ کر چیخ کر بھاشن دے رہا. تقریر تو وہ کر نہیں سکتا اس لیے تقریر تو اس کو آتی ہی نہیں. بھاشن دے رہا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آئے معاذ اللہ تو نماز نہیں ہوگی. دیکھا مولانا نئی شیروانی پہنے پٹنہ ریلوے اسٹیشن پر لیفٹ رائٹ. تو ہم کو بھی لگا یہ نئی شیروانی میں پریشانی کس بات کی. تو میں نے اشارے سے پوچھا مولانا خیریت ٹکٹ ہے نا؟ تو مولانا بھڑک گیا. بولا کیا لگتا میں بغیر ٹکٹ کا ہوں؟ میں نے کہا نئی شیروانی میں یہ پریشانی دیکھ کر لگا وہی معاملہ ہو. تو اسے کیا پتا کہ میں ہی ولی آ گیا. اس کے پٹھا پر میں نے بڑی پیار سے ہاتھ رکھا. میں نے کہا یار مولانا بڑی مست شیروانی پہنے اوپر کپڑا بدیشی لگ رہا کرو. تو مولانا بولا ہاں جی میرا سالہ دبئی میں رہتا ہے. میں نے کہا یار تیرا سالہ بھی کیا خوش قسمت ہے یار. جب تو شیروانی پہنتا ہوگا تب تیرا سالہ تجھے یاد آتا ہوگا. مولانا بولا ارے ہاں کیوں نہیں یاد آئے گا. اب اتنا بڑا حرام خور تھوڑے ہی ہوں کہ سالہ کے کپڑے کی شیروانی پہنوں سالہ یاد نہ آئے. میں نے کہا یار تیرا سالہ بھی بڑا بھاگیوان ہے. جب بٹن لگاتے ہوگے تب یاد آتا ہوگا, جب شیروانی پہنتے ہوگے تب یاد آتا ہوگا, جب مڑ کے دیکھتے ہوگے تب یاد آتا ہوگا. بولا ہاں جی یاد تو نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ مچ کپڑا والی شیروانی پہن کر کے یار اسی کو پہن کر تم نے عید کی نماز پڑھائی تھے. ہاں. میں نے کہا یار تب تو عید کی نماز میں بھی سالہ یاد آ گیا ہوگا. بولا ہاں جی کیسے بھلا دوں یاد تو آ ہی گیا. ان کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں میرا نبی مبارک. اب دوسرا جھگڑا بھی یہی حل ہو جائے. دوسرا جھگڑا بھی یہی حل ہو جائے. ایک بات بتاؤ شہباز پور اور قرب و جوار کے مسلمانوں, آپ کے علاقے میں قبرستان ہے کہ نہیں؟ ہے. مسلمانوں کے یہاں دو چیز تو بڑی آرام سے مل رہا ہے, لاوارث قبرستان اور گوشت کی دکان. یہ دو چیز ایزی لے لیں. توجہ چاہتا ہوں, غور سے سننا, باندھ لینا اس کو اور تنہائیوں میں یاد کرنا کہ بلیا بھی کچھ بول کے دیا. تو قبرستان آپ لوگ جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ خالی مردے دفن کرنے ہیں.
ارے بولو نا تو کیا جھوٹ بول رہا تو رات کو 12 بجے بھیج دو تو مولانا سلنڈر کر دیں گے. بولے کہ رات کو 12 بجے قبرستان میں ہمارا دماغ خراب ہے. ماتم کرو سر پیٹو اس سے بڑھ کر اور کیا بے وفائی ہوگی وے. جس باپ کی عمارت میں رہتے ہو عمارت بھوت نہیں بنی, باپ کی چھوڑی دولت بھوت نہیں بنی. 11 بج رہا. رات کو 2 بجے بھیجا جائے تو ہمت ٹوٹ جائے. ارے کس کو دفن کیا ہوا. لیکن چلو ذرا سا ذہن قریب کر لو. رات کو 2 بجے آپ قبرستان میں جانے میں مولانا ہل جائے. لیکن واحد میرے خواجہ یار رات کو کئیوں بجے بھیج دو کسی کو بھیج دو تو اسے دماغ کے ساتھ چلا جاتا ہے کہ ہمیں وہ تو کرنا ہے. اگر راستے میں بھی کوئی آ جائے تو اسے بھی سرکار دھوکہ ہی نہیں پڑنے. یہ بھروسہ, یہ اعتماد ہے, یہ یقین ہے, یہ بھروسہ ہے, یہ اعتماد ہے, یہ یقین ہے. روح سب میں ہے, روح سب میں ہے. سفر سب نے کیا, ہر روح نے بھروسہ قائم نہیں کیا, ہر جسم نے بھروسہ قائم نہیں کیا. جن کی روح ہے نبی کے یقین سخت رہی اس نے زمانے کو مستانہ کر دیا. زمانہ اسی طرف پھٹک کر کے بھی غلطی سے نہیں جاتا. تو قبرستان جاتے تو سلام ولام کرتے کہ ایسے ہی چلے جاتے. سلام کرتے ہیں. ارے بولو نا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں. السلام علیکم. بولیے نا. السلام علیکم. یہ یاد نہیں ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. کیا بولتے. السلام علیکم یا اہل القبور. ارے بول دو زور سے. یا اہل القبور. السلام علیکم یا اہل القبور. علماء کی توجہ دو. قبر والوں کو سلام کرنا احمد رضا نے نہیں بتایا ہے, بلکہ سلام تو ڈھال کر میرے پیغمبر نے امت کی زبان پہ ڈال دیا. کسی بھی عقیدے کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, چاہے ہاف پیجامہ ہو یا ہاف پینٹ ہو, گٹھا والا ہو یا چمنی بھٹھا والا ہو, چمنی بھٹا ان کا ایسا ہے جہاں 40 دن کے لیے پکایا جاتا ہے. محبت سے بول دیجیے, زور سے بول دو. میں تو کہتا ہوں اگر قبروں سے اتنی الرجی ہے تو قبرستان میں مردے دفن کیوں کرتے ہو. مت گاڑو, نہ دفن کرو گے نہ قبر بنے گی نہ لوگ سلام کریں گے. تو قبرستان جاتے تو کیا بولتے ہیں. السلام علیکم یا. ایک قبر والوں تجھ پر سلامتی. اچھا آپ نے سلام تو کیا, کیا کسی قبر والے نے جواب دیا نہیں. ارے بولو نا. آپ نے جواب کبھی سنا نہیں. ہائے 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 ہائے. توجہ چاہو ان کو جگہ دیجیے ورنہ وہی صبح اللہ کرے گا کہ بلیا بھی نہیں ہے. ضرور مدرسے میں پڑھتا ہوں. وہ
تو شکل بتا دیتی ہے کہ کس کھیت کا دھان ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ بس آخری بات، سلام کا جواب قبرستان والے سلام کرتے، سلام کا جواب ملا. لیکن بھارت میں قبر ایسی بھی ہے، بھارت میں قبر ایسی بھی ہے جب بزرگوں کے مزار کی چوکھٹ تھام کر کچھ آوارہ کنڈوں نے شریعت پیغمبر کو تباہ کرنا چاہا، نہ جائی تو جائی کی دیوار گرا دی اور عقیدت مندوں کے دلوں کا سودا شروع کیا. اس وقت کی بھارت میں بھارت کا مومن حکمراں زور سے بولو نا، مومن حکمراں حضرت عالمگیر اورنگزیب دلی کے دارالسلطنت پر حاکم حکمراں عالمگیر اورنگزیب کو جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگ لمبے بال والے سنت و شریعت کے خلاف ایک نیا کاروبار شروع کیے ہیں بزرگوں کی چوکھٹ اور چادر کی گاڑ میں، یہ گورکھ دھندے چل رہے ہیں. تو عالمگیر اورنگزیب نے میسور سے اعلان کیا کہ میں ان بزرگوں کے مزارات پہ جاؤں گا، سلام کروں گا، جن قبروں سے سلام کا جواب ملے گا. اورنگزیب اپنے سر کا تاج شاہی اپنے سرکاروں کے قدموں میں ڈال دے گا اور جن قبروں سے سلام کا جواب نہیں ملے گا اسے عالمگیر اورنگزیب مسمار کر دے گا. میسور سے یہ قافلہ چلا ہے، کئی خبریں ٹوٹ گئی، کئی مقبرے مسمار ہو گئے. توڑتا ہوا قبروں کو یہ قافلہ دلی چلا ہے. دلی کسی حکمراں کی دلی نہیں، محبوب الہی کی دلی ہے. کسی وزیر اعظم کی دلی نہیں، چراغ نصیر الدین دہلوی کی دلی ہے. کسی وزیر داخلہ کی دلی نہیں، بلکہ دلی ہرے بھرے صاف سرمد شہید کی دلی ہے. حضرت سیدنا عالمگیر اورنگزیب دلی سے اجمیر چلے، جے پور پہنچ گئے، کشن گڑھ پہنچ گئے. قافلہ اجمیر میں داخل ہونے کو ہے، منادی اعلان کر رہا اجمیر کی گلیوں میں، خبردار، ہوشیار، ساودھان، بادشاہ سلامت عالمگیر اورنگزیب کی سواری آ رہی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی بلند دروازے پر نظر پڑی، عالمگیر کا شاہی جلال زمین کی طرف اترنے لگا. اندر داخل ہوئے، تھر تھراتے ہوٹوں سے چوکھٹ چوما ہے، تھر تھراتے ہوٹوں سے چوکھٹ چوما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریب نواز کی تربت پر کھڑا ہو کر سلام کیا، ایک سلام کیا. کچھ دیر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں. پھر دوبارہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں. عالمگیر اورنگزیب وقت کا بادشاہ پیروں میں لرزا ہے. جھجلا کر عالمگیر اورنگزیب نے تیسرا سلام کیا، السلام علیکم. جواب آتا ہے، وعلیکم السلام عالمگیر اورنگزیب. وعلیکم السلام عالمگیر اورنگزیب. کوئی بات نہیں خواجہ، بلی کھاری جاؤں خواجہ، صدقے جاؤں خواجہ.
گویا کی تفصیل بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ برسوں بعد جب علی کا بیٹا اپنی تربت میں جواب دے سکتا ہے تو نبیوں کے نبی محمد کے سلام کا بھی جواب دے سکتا ہے. حضرات بس سمیٹ کوئی نہیں تھی، سفر کر رہے ہیں. سفر آپ نے بھی کیا، روٹیوں کا سفر، کاروبار کا سفر، روزگار کا سفر، اقتدار کا سفر، منزلوں کا سفر، عمارتوں کا سفر. ہم کہیں اور تھے، پھر کہیں اور آئے، پھر کہیں اور آئے. کچھ دنوں تک ہم آپ کے بیچ رہے. کسی نے کہا بلیابی بہت اچھا بولا، کسی نے کہا بلیابی کو بولنے ہی نہیں آتا، کسی نے کہا بلا وجہ بول گیا. طرح طرح کی زبانیں ہیں، طرح طرح کے ڈائلاگ ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کی سوچ ہے. لیکن سفر کا سلسلہ نہیں رکا، سفر جاری ہے، سفر جاری ہے. تو یہ جو شورا ہے، ان شورا نے الفاظ سے کہ رنگ و روغن سے بہت تیری تصویریں بنائی. کبھی لیلا کی، کبھی مجنو کی، کبھی شیری کی، کبھی فرحات کی، کبھی لیڈر کی، کبھی شیخ کی، کبھی پیر طریقت کی، کبھی علم والے کی، کبھی فکر والے کی. یہ الفاظ کے جملے تھے اور انہی الفاظ کے رنگ و روغن سے انہوں نے باڈی لینگویج سے ریپلیس کیا اور بتانا چاہا کہ اس کا چہرہ ایسا تھا، اس کی آنکھیں ایسی تھی، اس کی بھویں ایسی تھی، اس کے ہونٹ ایسے تھے، اس کے کان ایسے تھے، اس کے رنگ ایسے تھے. حضرات اب تھوڑا سا ذہن کو قریب کر لو. قلم سے اور پینٹ سے، برش سے اور پینٹ سے لال قلعہ کی تصویر بنانا کوئی مشکل کام نہیں، بلیابی کی تصویر بنانا کوئی مشکل کام نہیں. یہ فن آرٹ ہے. آرٹ کے ذریعے بلڈنگوں کی تصویر کاغذ پہ بن جاتی ہے، آرٹ کے ذریعے عمارتوں کی تصویر کپڑوں پہ بن جاتی ہے. لیکن دنیا میں کوئی ایک ایسا مصور لا دو جو رنگ سے نہ بنایا ہو بلکہ پانی سے تصویر بنا دیا، پانی سے تصویر بنایا ہو. ہمیں یار یہ نظام قدرت ہے کہ باپ کے جسم کے قطرہ پانی اور ماں کے جسم کے قطرہ پانی سے رب نے کتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے. آنکھیں بنائی تو لاجواب بنایا ہے، چہرہ بنایا تو لاجواب بنایا ہے، بھویں بنائی تو لاجواب بنایا ہے، شکل بنائی تو لاجواب بنایا ہے، وجود بنایا تو لاجواب بنایا ہے. تو گویا کاغذ قلم سے تصویر بنانا یہ مشکل کام نہیں، یہ تو انسانوں کی عادت ہے. جہاں انسان تھک جائے وہیں سے قدرت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نظام قدرت ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں انتقال بھی کرنا ہے، ہمیں جگہ بدلنی ہے. تو اب روح نے اپنا سفر جاری رکھا. ماں کی گود میں آئے، گود سے آنگن میں آئے، آنگن سے شہر میں آئے، شہر سے مدرسے میں آئے، مدرسے سے درسگاہ میں آئے، درسگاہ سے میدان میں آئے، میدان سے جلسگاہ میں آئے، جلسگاہ سے میدانی تقویٰ اور طہارت میں آئے. ساری منزلیں طے کرتے ہوئے روح اپنا سفر طے کر رہی ہے. ایک دن ایسا بھی آیا جب کسی نے بڑی پیار سے کہا، بڑی کربناک آواز میں کہا. مولانا حفیظ الدین کا فون پہنچا، بلیابی حاجی ایوب صاحب نے آج ساتھ چھوڑ دیا، مفتی اسلم صاحب نے ساتھ چھوڑ دیا، مولانا شاکر القادری نے ساتھ چھوڑ دیا. وہ کرب کے جملے ہیں، وہ درد کے الفاظ ہیں، وہ بھردائی آوازیں ہیں. میں نے کہا روح اپنا سفر طے کر، روح اپنی منزلیں طے کیے جا رہی ہے، روح اپنے سفر کی تکمیل کی طرف ہے. حضرات ذہن کو تھوڑا سا
قریب کر لو تو گفتگو یہی آ کر رک جائے. جیسے ہی میں نے کہا یہ موت کس قدر ظالم ہے, یہ موت کس قدر بے وفا ہے, یہ موت کس قدر بے رحم ہے, یہ موت کس قدر بے رحم ہے. مولانا حفیظ الدین صاحب, موت نے نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم بنایا ہے, موت نے نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ بنایا ہے, موت نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ٹور بنا دیا. میں نے موت سے پوچھ دیا, وہ موت تو جس کے آنگن میں آئی ہے یہ خاندان کا تنہا چشمہ چراغ ہے, تو جس کے لیے آئی ہے یہ اپنے باپ کا, یہ اپنے خاندان کا اکلوتا دیا ہے. اس کے گزر جانے کے بعد خاندان سونا ہو جائے گا, علاقہ ویران ہو جائے گا, جوان ہلکی ہو جائے گی, لوگ تنہائی محسوس کریں گے. اے موت ذرا سا ٹھہر جا, اے موت ذرا سا رک جا. موت نے پلٹ کر جواب دیا, بلیابی یہ آنکھوں کا آنسو بند کرو, یہ ہونٹ کا تھر تھرانا بند کرو, یہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چیخنا چلانا بند کرو. میں نے کہا اے موت تیرے آنے کے بعد بھائی سے بھائی جدا ہو جائے اور آنکھیں چپ رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ سے بیٹا جدا ہو جائے اور آنکھیں خاموش رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی سے شوہر جدا ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھیں چپ رہے؟ موت نے پلٹ کر جواب دیا, تیرے شہر سے کوئی حج کو گیا؟ میں نے کہا ابھی تازہ تازہ حاجی آیا ہے. موت نے جواب دیا, اس حاجی سے پوچھ لے کہاں کہاں گیا تھا. میں نے پوچھا وہ حاجی 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کیا, تو کہاں گیا تھا؟ حاجی بول پڑا خانے کعبہ کا طواف کیا, رات کی تنہائیوں میں خانے کعبہ کے بام و در کو تھام کر اللہم لبیک کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا اور اپنے جرموں کی مغفرت کی بھیک مانگتا تھا. میں نے کہا حاجی کیا خانے کعبہ نے تیری مغفرت کی ذمہ داری دی, تیری بخشش کی گارنٹی لی, تیری مغفرت کا گارنٹر بنا؟ حاجی بول پڑا صبح شام روتے رہا, رات دن روتے رہا, ہر لمحے روتے رہا, لیکن خانے کعبہ میری بخشش کا گارنٹر نہ بن سکا. میں نے کہا اور کہاں گئے تھے؟ کہا صفا مروہ کا صحیح کیا. میں نے کہا کیا صفا مروہ نے تیری مغفرت کی گارنٹی لی؟ کہا اس نے بھی نہیں لیا. میں نے کہا اور کہاں گئے تھے؟ کہا منع میں قربانی کیا. میں نے کہا سنت خلیل الزبی ادا کر رہے تھے, کیا اس وقت تیری قربانی رب نے قبول کر لی؟ اور کیا تیری مغفرت کا گارنٹر وہ جانور بن سکا؟ حاجی بول پڑا وہاں بھی کوئی گارنٹر نہ ملا. میں نے کہا اور کہاں گئے تھے؟ کہا حجر اسود کو چوما تھا. میں نے کہا جب اس پتھر کو, جس پتھر کو میرے پیغمبر نے چوما ہے, جس وقت پتھر چوم رہے تھے, کیا حجر اسود نے تیری مغفرت کی ذمہ داری دی؟ حاجی بول پڑا اس نے بھی میرے زخموں پر مرہم نہ رکھا. میں نے کہا تو یہ 1.5 لاکھ روپیہ کیوں پانی میں پھینک دیے؟ اسی پیسے سے مسجد بنا دیے ہوتے, کہیں مدرسہ بنا دیے ہوتے, کسی غریب بچی کی شادی کرا دیے ہوتے, کہیں روڈ چوراہے پر کنواں کھدوا دیے ہوتے. اللہ کی مخلوق پانی پیتی ثواب ملتا, بچے قرآن پڑھتے ثواب ملتا, لوگ سجدہ کرتے ثواب ملتا. یہ 1.5 لاکھ روپیہ کیوں خرچ کر دیا؟ حاجی کے آنکھوں میں آنسو تیل پڑے. حاجی تھوڑی دیر خاموش رہا, اس کے بعد اچانک بول پڑا خانے کعبہ میں کوئی گارنٹر نہ ملا, مؤمنہ میں کوئی گارنٹر نہ ملا, عرفات میں کوئی گارنٹر نہ ملا, مزدلفہ میں کوئی گارنٹر نہ ملا, صفا مروہ کی بلندیوں پر کوئی گارنٹر نہ ملا, حجر اسود پر کوئی گارنٹر نہ ملا. لیکن جیسے ہی جوار کعبۃ اللہ چھوڑ کر شہر محمد رسول اللہ میں داخل ہوا, پر نظر پڑی ہے تو میرا پیغمبر آگے بڑھ کر بول پڑا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کی شفاعت مجھ پہ لازم ہو گئی. اتنا کہنا تھا, موت نے بلیابی کی کلائی تھام لی. بول پوری دنیا میں تجھ جیسے غریب کتنے ہیں, تجھ جیسے مجبور کتنے ہیں, تجھ جیسے لاچار کتنے ہیں. ارے جن کے پاس تو لاکھ روپیہ تھا وہ جا کر نہیں کراؤنا دیکھے گا, ٹھیلا کھینچنے والے کا کیا ہوگا, کھیت جوتنے والے کا کیا ہوگا, مزدوری کرنے والے کا کیا ہوگا. ارے تم 1.5 لاکھ روپیہ حاجی خرچ کیا ہے, تم مدینے پہنچ کر میں مومن کے آنگن میں موت بن کے اتری ہوں. لوگوں نے اچھا لباس پہنایا, لوگوں نے بدن میں خوشبو ملا, لوگوں نے کپڑے میں کافور ملا, بڑے احترام سے کاندھے پر لے کر لوگ چلے, اور جیسے ہی قبر میں لیٹا
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ روح سفر کر رہی ہے، روح اپنے سفر کو جاری رکھی ہوئی ہے۔ حضرات، ہر قوموں میں روح، ہر لوگوں میں زندگی ہے، لیکن روح میں زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ جو نبی کا غلام ہے اس کی روح میں زندگی ہے، جو رسول اللہ کا عاشق ہے اس کی روح میں زندگی ہے، جو غریب نواز کا شہدائی ہے اس کی روح میں زندگی ہے، جو امام عشق و محبت کے مسلک اور مشن کا پیروکار ہے اس کی روح میں زندگی ہے، جو سرکار ترکاہی کے عقیدہ اور ان کے مشن کا رہنما ہے اس کی روح میں زندگی ہے۔ اس لیے حضرات، حاجی ایوب صاحب نے کچھ دنوں تک جسم اور روح کے ساتھ دنیا کا سفر کیا۔ مولانا شاکر القادری صاحب نے جسم اور روح کے ساتھ زمین پر سفر کیا۔ اب علامہ شاکر القادری، حاجی ایوب صاحب دونوں نے مل کر کے اب روح کا سفر جو شروع کیا ہے تو زمین بدل دیا، زمین بدل گئی، آنگن بدل گیا، گود بدل گئی، محل بدل گیا، لیکن روح کا مزاج نہیں بدلا، روح کا نظریہ نہیں بدلا، روح کا تصور نہیں بدلا، روح کی سوچ نہیں بدلی، اور روح کی ایک ہی سوچ ہے، نہ ہمیں ثروت چاہیے، نہ ہمیں دولت چاہیے، ہمیں تو قرار چاہیے، اور قرار آدم کی روح کو بھی جنت کے بہاروں میں نہیں بلکہ نبی کے عشق میں ملا تھا، رسول کی محبت میں ملی تھی۔ تو جس کی روح کی طرف تو رسول کا عشق ہے، اسی کی روح کو سکون بھی ہے، قرار بھی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی تربت پر ہم وقت رحمت النور کی بارش برسائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ تو نے اسرار حقیقت رکھ دیے میں کھول کر، مرحبا کیا